بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے باضابطہ طور پر 3 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے نائجیرین فضائیہ کے حوالے کر دیے۔ نائجیریا سے افسوسناک خبر، نائجیریا کا فوجی طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں آرمی چیف ابراہیم اطاہرو جاں بحق۔ پاکستان میں ایک اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے لیے اہم پیش رفت۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے IMF کا $50 ارب کا بڑا منصوبہ۔ نئی جنگی حکمت عملی اور صلاحیت نے پورے اسرائیلی نظام کو ہلا کر رکھ دیا، سربراہ حماس۔ کشمیر پر باعزت طریقے سے بات ہوئی تو کریں گے لیکن سودے بازی نہیں ہوگی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کی طرف سے داغے جانے والا ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی جرائم کا کیس عالمی عدالت لے کر جانے کا اعلان، فلسطینی وزیر اعظم۔ بھارتی کسانوں کا 26 مئی کو حکومت کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان، احتجاج ختم کرنے سے انکار۔ ماہرین نے بھارت میں کرونا کی تیسری لہر کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے باضابطہ طور پر 3 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے نائجیرین فضائیہ کے حوالے کر دیے۔ جمعرات کو نائجیرین ایئر فورس کی 57ویں سالگرہ کے موقع پر نائجیرین فضائیہ کے ماکودری بیس پر منعقد ایک تقریب میں 3 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے باضابطہ طور پر نائجیرین ایئر فورس کے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر نائجیریا کے وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ بشیر مگاشی نے صدر کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی، جبکہ پاک فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر چیف مارشل سید نعمان علی کو تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ ہم سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نائجیرین فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے، دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کے لیے پاکستان اور پاک فضائیہ کے ممنون ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم پاک فضائیہ سے حاصل کیے گئے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی نائجیرین فضائیہ میں شمولیت پر بے حد خوش اور پرجوش ہیں۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایئر مارشل سید نعمان علی نے کہا ہے کہ آج کی تقریب نائجیریا اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں برادر ممالک بطور فوجی تعاون اور باہمی اعتماد کی تاریخی وابستگی رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ منفرد جنگی صلاحیتوں کے حامل فائٹر طیاروں کی یہ کھیپ نائجیریا کی فضائی سرحدوں کے دفاع میں ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ انہوں نے اس امر کی بھی یقین دہانی کروائی کہ پاکستانی فضائیہ اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا مستقبل میں بھی نائجیرین فضائیہ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں معاون رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نائجیرین ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ ہوگا۔ نائجیرین آرمی چیف طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم اطاہرو کے طیارے کو حادثہ کوڈونا ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ ایوان صدر نے بتایا ہے کہ نائجیریا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم اطاہرو جمعہ کو شمالی ریاست کوڈونا کے سرکاری دورے پر طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ فضائیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طیارہ کوڈونا ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں آرمی جنرل کے علاوہ دیگر فوجی افسران بھی ہلاک ہوئے۔ نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے اس حادثے کو ایک ہلاکت خیز زخم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ حادثہ ایسے وقت میں ہوا جب ہماری مسلح افواج ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में एक और बड़ा डैम तामीर होगा। 300 मेगावाट बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान को $300 मिलियन मिलेंगे। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। दहाइयों बाद मुल्क में एक साथ कई बड़े डैमों की तामीर पर तवज्जो मरकूज की गई। इस वक्त दयामीर भाषा डैम और महमूद डैम की तामीर जारी है, जबकि हुकूमत डैमों के मजीद मंसूबों के आगाज के लिए भी कोशिश है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम बालाकोट में 300 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के आगाज के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने कोविड-19 वबा के खात्मे के लिए $50 अरब का मंसूबा तजवीज किया है। इसका हदफ 2021 के आखिर तक दुनिया के कम से कम 40% आबादी और 2022 के आखिर तक 60% आबादी को वैक्सीन लगवाना है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की सरबराह का कहना है कि इस मंसूबे के तहत हदफ मुकर्रर किए गए हैं। फाइनेंसिंग की जरूरियात का तखमीना लगाया गया है और आलमी इक़दामात वाज़िया किए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक IMF के मंसूबा साजों का कहना है कि सेहत के आलमी बहरान पर काबू पाए बगैर माशी बहरान का खात्मा मुमकिन नहीं। इसके लिए कोविड वबा का हतमी खात्मा तमाम मुल्कों के मफाद में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीन की तंजीम हमास के सरबराह फलस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया ने कहा है कि फलस्तीन ने इसराइल को शर्मनाक शिकस्त देकर मकबूजा फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए राहें हमवार कर दी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के मौका पर TV खिताब में हमास के सरबराह इस्माइल का कहना था कि हमास ने इसराइल को वहशियाना पॉलिसियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और इसराइल के पूरे निज़ाम, अवाम और मुस्तकबिल को इंतहाई दर्दनाक शिकस्त से दोचार किया। उन्होंने कहा है कि हमास की जंगी हिकमत अमली और सलाहियतों ने पूरे इसराइली निजाम को हलाक कर रख दिया। इसराइल की पसपाई अल्लाह की हमायत के बाद नई जंगी हिकमत अमली के बायस मुमकिन हुई। इसराइल को शर्मनाक शिकस्त देकर मकबूजा फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए राहें हमवार कर दी हैं। हमास के सरबराह का कहना था कि तमाम फलस्तीनी जमातें और अवाम यकजा होकर इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हुए और इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा समेत फलस्तीन के किसी भी जमीन पर कोई भी समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अब बात मुज़ाकरा से आगे निकल चुकी है। फलस्तीन अवाम आज काफी सालों बाद एक साथ खड़े होकर जश्न मना रहे हैं। कई दहाइयों बाद फलस्तीनी अवाम खुद मुख्तार फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मुत्तहिद हुए। इस्माइल हानिया ने इसराइल के खिलाफ लड़ाई में हमास को माली इमदाद और हथियारों की फराहमी पर ईरान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा और कतर के अमीर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ऐलान किया कि इसराइल के हाथों तबाह किए गए गजा पट्टी की तामीर नौ का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। कोई बाइज्जत तरीके से बात करना चाहे तो करेंगे, लेकिन कोई सौदेबाजी नहीं होगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में मुनक्किद तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारा अमरीका आने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जारी मुज़ालम की रोकथाम के लिए आवाज़ उठाना था। अल्लाह के फजल व करम से हम सीज़फायर के ऐलान की सूरत में अपने पहले मकसद में कामयाब हुए। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में हमने OIC के प्लेटफार्म से मुत्तफ़िक़ का लाहे अमल तय किया। इस लाहे अमल के तहत हमने मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक में भरपूर आवाज उठाने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि मसला फ़लस्तीन हमारी ख़ारजा पॉलिसी का अहम सतून है।
نہتے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی معاونت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈومیسائل قانون میں تبدیلی کے ذریعے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے درپے ہے۔ ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کی طرف سے داغا جانے والا ڈرون مار گرایا۔ سعودی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اتحادی فوج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا نے جازان کو نشانہ بنانے کے لیے دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون داغا، جسے ہدف پر پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریڈار پر اطلاعات ملتے ہی سعودی فضائیہ نے جوابی کارروائی کی اور حوثی ڈرون کو فضا میں ہی نکارہ بنا دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مصر کی زیر قیادت بین الاقوامی کوششوں کی کامیابی کا خیر مقدم کیا۔ ان ممالک نے زور دیا کہ مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق تلاش کیا جائے۔ بالخصوص برادر ملک مصر کی جانب سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے باور کروایا ہے کہ فلسطینی حکومت بچوں اور خواتین کے خلاف مرتکب مذکورہ جرائم کا معاملہ بین الاقوامی عدالت میں لے کر جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے بھارتی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج ختم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مودی حکومت کے خلاف 26 مئی کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ کسانوں کا متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کورونا وبا، سخت سردی، گرمی، آندھی طوفان اور بارشوں کے باوجود ختم نہیں ہوا۔ کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اب بھی سینکڑوں کسان دہلی کی سرحد پر اپنا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی کسان رہنما مختلف ریاستوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں تاکہ کسان تحریک کمزور نہ ہو۔ اس درمیان سنیوکت کسان مورچہ نے 26 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی ماہرین نے پیشی گوئی کی ہے کہ بھارت میں کورونا کی دوسری لہر جولائی میں ختم ہوگی، جبکہ تیسری 6 سے 8 ماہ بعد آئے گی۔ بھارتی وزارت سائنس کی طرف سے مقرر کردہ 3 رکنی سائنسدانوں کے پینل نے 17 ماڈل کے تحت پیشی گوئی کی ہے کہ مئی کے آخر میں یومیہ 1.5 لاکھ کیسز سامنے آئیں گے اور جون کے آخر پر یہ تعداد یومیہ 20,000 ہو جائے گی۔ ماڈل کے مطابق 6 سے 8 ماہ میں تیسری لہر متوقع ہے۔ ان کے اثرات بھی دوسری لہر کی طرح ہی رہیں گے، لیکن ویکسین کی وجہ سے تیسری لہر میں زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کو بری طرح متاثر کرنے والی نئی بیماری بلیک فنگس کے بعد وائٹ فنگس کے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ بھارت میں اب بلیک کے بعد وائٹ فنگس کی وجہ سے خوف بڑھ رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق وائٹ فنگس بلیک فنگس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ نہ صرف پھیپھڑوں بلکہ ناخن، جلد، کڈنی اور جنسی اعضاء کو بھی بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔